السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 5.3 ایکسرسائز آج ہم کرنے لگے ہیں جس کا 4تھ کویسچن ہے وین ڈایاگرام کے بارے میں۔ ہم نے وین ڈایاگرام کے ذریعے اس کویسچن کو حل کرنا ہے، جس کی تیسری جو جز ہے وہ میں نے لکھی ہے۔ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اے یونین بی کمپلیمنٹ برابر ہے اے کمپلیمنٹ تکاتو بی کمپلیمنٹ۔ دیکھیں، ہم ویسے تو جرنل سیٹ کے کویسچنز میں ہم یہ چیز ثابت کر چکے ہیں پہلے، کیونکہ یہ ایک ڈی مورگن لا ہے، لیکن اب ہم نے اسی کویسچن کو ان قیمتوں کے لحاظ سے وین ڈایاگرام کے ذریعے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وین ڈایاگرام ہوتی کیا ہے۔ وین ڈایاگرام میں جو یونیورسل سیٹ یعنی کہ یو ہوتا ہے، اس کو ہم ڈبے کی طرح ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہم جیسا کہ اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ پہلے لکھ لیتے ہیں، جس میں ہم نے اے یونین بی ڈیش جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے بذریعہ وین ڈایاگرام۔ تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہم سب سے پہلے یو بنائیں گے، جو کہ ہمیشہ ڈبے کی طرح آپ نے بنانا ہے۔ یہ ہمارا آ گیا یو۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو سیٹ ہیں اے اور بی۔ اب اے اور بی کی قیمتیں ہم دیکھیں گے کہ ان میں اگر کوئی چیز مشترک ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 3 مشترک ہے ان دونوں میں، اس کے علاوہ 5 مشترک ہے اور کوئی چیز مشترک نہیں ہے، تو اے اور بی میں کچھ چیزیں ہیں جو مشترک ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو دونوں میں اضافی ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح کے بنائیں گے، انہیں اس طرح کے سیٹ کو ہم کہتے ہیں اوور لیپنگ۔ تو یہ اوور لیپ کر دیں گے ہم، مطلب جہاں یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اوور لیپ کرتے ہیں، وہاں وہ والی قیمتیں آنی چاہیے جو ان دونوں میں مشترک ہیں، یعنی کہ 3 اور 5 یہاں آ جائیں گے اندر والی جگہ پر۔ اور باقی جو اے اور بی یا سی سیٹ ہم بناتے ہیں وہ اسی طرح سرکل کی طرح ہم بناتے ہیں۔ تو ایک کو میں اے کہہ دیتا ہوں، دوسرے کو بی کہہ دیتا ہوں۔ یہاں قیمتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جسٹ ان کی دونوں کی قیمتیں دیکھ کر، دونوں کی ویلیوز دیکھ کر یہ اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ یا ایک دوسرے کے اندر بنائیں گے یا ایک سیٹ اور دوسرا سیٹ بالکل ایک دوسرے سے ڈس جوائنٹ ہوں گے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی الگ تھلگ ہوں گے، کیونکہ اگر ان دونوں میں کوئی چیز مشترک نہ ہوتی۔ اب کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں دو قیمتیں ایسی ہیں جو ان دونوں میں موجود ہیں، 3 اور 5، تو ہم ان کو اوور لیپ کر کے بنائیں گے، تو یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے بنیں گے۔ اب ہم جو چیز لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہے، یعنی کہ اے یونین بی کمپلیمنٹ، وہ اس فگر کے نیچے لکھتے ہوتے ہیں، اے یونین بی ڈیش، اس سارے کا کمپلیمنٹ یا ڈیش۔ یہ چیز اب ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ڈیش کے علاوہ جو چیز ہے یعنی کہ اے یونین بی، وہ ہم یہاں فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اے یونین بی میں اے کے بھی تمام ایلیمنٹس آتے ہیں اور بی کے بھی تمام ایلیمنٹس آتے ہیں، اور جو ان دونوں میں مشترک ہوں وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہاں ہم جب ان کو وہ کریں گے، کیا نام ہے، بھریں گے، تو آپ اس طرح کی افقی لائنیں جو ہے وہ بنا لیں۔ تو ہم کہیں گے کہ افقی لائنیں فگر نمبر 1 میں کیا ظاہر کرتی ہیں، اے یونین بی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے بعد اے یونین بی تو آ گیا ہمارے پاس، اب ہم نے اے یونین بی کا کمپلیمنٹ نکالنا ہے۔ کمپلیمنٹ کا ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ فارمولا کیا ہوتا ہے۔ کمپلیمنٹ میں ہم نے جس چیز کا ہم کمپلیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں اسے یو سے سبٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، اسے یو سے مائنس کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو، یہ سارا یو ہے اور یہ دونوں یو کے اندر بنے ہوئے ہیں، تو جب میں اسے یہاں سے مائنس کروں گا تو ہمیں پتہ ہے کہ باقی تمام یو کے ارکان آ جائیں گے، یو کے تمام ایلیمنٹس آ جائیں گے، لیکن صرف یہ والے ارکان نہیں آئیں گے جو اے یونین بی میں موجود ہوں۔
ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اے یونین بی میں ہم نے اے اور بی دونوں کو بھر دیا ہوا ہے. یہ والا حصہ اے یونین بی ڈیش میں نہیں آئے گا. پہلے ہم نے کون سی لائنیں لگائی تھیں؟ افقی لائنیں لگائی تھی. اب ہم عمودی لائنیں جو ہے وہ یہاں بنا لیتے ہیں. عمودی لائنیں جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہیں، سر یہ اندر نہیں آئے گی لائن، یہ باہر باہر ہی رہے گی. تو فگر نمبر 1 میں جو عمودی لائنیں ہیں یہ والی ورٹیکل لائنز، عمودی لائنیں اے یونین بی ڈیش کو ظاہر کرتی ہیں. اب ہم اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ میں بھی آپ یو بنا لیں ڈبے کی طرح. اس کے بعد ہمیں اے اور بی کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اوور لیپ کریں گے. ہم نے یہاں فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے، اے ڈیش، ٹھیک ہے، پھر اس سے تکاتو کرنا ہے بی ڈیش، تکاتو یا انٹرسیکشن. تو سب سے پہلے مجھے اس کا تکاتو لینے سے پہلے اے ڈیش اور بی ڈیش معلوم کرنا پڑے گا. تو اے ڈیش کیسے نکلے گا؟ اے ڈیش ہم لوگ جانتے ہیں کہ اے کے علاوہ باقی سارا یو آنا چاہیے، اس میں بی بھی ساتھ آ جائے گا. تو جہاں جہاں تک اے کا بارڈر ہے وہاں تک ہم اس کو افقی لائنوں سے بھر دیں گے. اب بی بھی دیکھیں اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اے کا بارڈر یہاں تک آ رہا ہے نا، تو یہ ہمارا آ گیا بھائی اے ڈیش. اسے آپ فگر نمبر 2 کہتے ہیں. فگر نمبر 2، فگر نمبر 2 میں ہمارا جو یہ جو افقی لائنیں ہیں یہ ہمیں ظاہر کر رہی ہیں کہ اے ڈیش کی ویلیو. اسی طرح اب ہمیں بی ڈیش نکالنا ہے. بی ڈیش میں ہمیں پتہ ہے کہ بی ڈیش کے اندر بی کے علاوہ باقی سارا یو آئے گا. جس طرح اے ڈیش میں اے کے علاوہ باقی سارے یو کو ہم نے بھر دیا تھا جس کے اندر بی بھی شامل ہو گیا ہے، اسی طرح اب بی ڈیش میں اے بھی شامل ہو جائے گا اور باقی جو بھی سارا یو ہے اس کو ہم بھر دیں گے. تو اب کیونکہ پہلے ہم نے افقی لائنیں فگر نمبر 2 میں ڈرا کر لی ہیں، اب ہم عمودی لائنیں ڈرا کریں گے، یعنی کہ ورٹیکل لائنز. اب یہاں اے بھی ساتھ آ جائے گا لیکن بی نہیں آئے گا. جہاں تک بی کا بارڈر ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ لائن بی کے اندر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہاں اے یونین بی ڈیش کا کون سا آنسر تھا؟ اے یونین بی کا. ہاں جی، یہ عمودی لائنیں جو تھیں یہ تو افقی لائنیں تھیں جو اے یونین بی کو صرف ظاہر کرتی تھی. اب جب اس کا میں نے کمپلیمنٹ لیا تھا تو عمودی لائنیں ہم نے ڈرا کی تھی جو اے اور بی کے علاوہ آئی ہیں. دیکھیں، یعنی کہ اے بی کا حصہ چھوڑ کے باقی سارا جو ہے وہ کیا آیا تھا؟ اے یونین بی ڈیش کا آنسر آیا تھا. اب یہاں ہم اے ڈیش انٹرسیکشن بی ڈیش کا آنسر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. جو لائنیں دونوں یعنی کہ افقی اور عمودی ایک دوسرے سے مل رہی ہیں جہاں جہاں پر، وہ جو ہے اے ڈیش انٹرسیکشن بی ڈیش کا آنسر ہے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں بھی آنسر فگر نمبر 1 میں وہی تھا، وہی والا حصہ ہم نے بھرا تھا، ادھر بھی وہی والا حصہ ہم نے بھرا. تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کا آنسر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایکول ہے.